سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کردار کو کہتے ہیں، سیرت حالات کو کہتے ہیں، سیرت کسی کے واقعات کو کہتے ہیں، چرچے کو کہتے ہیں، تذکرے کو کہتے ہیں، ان کی باتوں کو کہتے ہیں، یہ سیرت ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، وہاں بھی کیفیت کے معنی میں ہے۔ تو سیرت النبی ہمارے پاک نبی کی باتیں، ہمارے پاک نبی کے حالات، ہمارے پاک نبی کے واقعات، ہمارے پاک نبی کے معاملات، یہ سیرت النبی کہلاتے ہیں۔ اب ہم جمع ہیں سیرت النبی کے لیے کہ رسالت مآب کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں۔ گجرات کے غیوروں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے، گھر والی امید سے ہو بچہ پیدا ہو جائے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا دنیا میں پہنچے گا، پھر اس بندے کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے رنگ پہ تبصرہ کرے گا، کوئی اس کی صحت پہ تبصرہ کرے گا، کوئی کہے گا یہ بچہ ماں پہ گیا ہے، یا کوئی کہے گا باپ پہ گیا ہے، کوئی کہے گا فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جب تک بندہ پیدا نہ ہو حالات شروع نہیں ہوتے، جب بندہ پیدا ہو جائے حالت شروع ہوتی ہے، بندہ پیدا ہو جائے واقعات شروع ہوتے ہیں، بندہ پیدا ہو کے دنیا میں آ جائے اور اس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہو تو کوئی اس کی بات اس کے حالت کے طور پہ نہیں کرتا، کیونکہ پہچان ہی نہیں ہے، تعارف ہی نہیں ہے، انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، شناسائی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں بچہ ہے یا بچی ہے۔ چلو پتہ چل بھی جائے کہ بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا دے، تب بھی اس وقت تک کوئی بندہ نہیں سمجھتا حالت کیسی ہوگی، دنیا میں آئے گا کب تک زندہ رہے گا، یا زندگی اس کی کیسی ہوگی، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، مؤمن ہے یا کافر ہے، اچھی قسمت والا ہے بری والا ہے، نہیں پتا۔ پتا چلا حالات تب شروع ہوتے ہیں، سیرت تب شروع ہوتی ہے جب بندہ دنیا میں آ جائے۔ یہ ہر بندے کے ساتھ ہے، یہ کامن ہے، ہر آدمی کا معاملہ ہے۔ لیکن جس نبی کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، اس مسجد میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، سیرت النبی کے حوالے سے اس کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو دنیا پہچانے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے لوگ جانے، دنیا میں پہنچے حالات شروع ہوں، دنیا میں آ جائیں واقعات اور سیرت شروع ہو، یوں نہیں ہے۔ میرے پاک نبی وہ ہیں، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے نبی کا نام اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، یہ عرش پہ لکھا ہوا کسی عام بندے نے دیکھا ہوتا نا تو میں کہتا بھول گیا ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ اس دھرتی کا سب سے پہلا انسان ہے۔ جس نے دیکھا ہے نا وہ اس دھرتی کا پہلا فرد ہے، ابو الانبیاء، ابو الانسانیت، حضرت آدم علیہ السلام۔ میں اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ، پارہ نمبر 1، رب کریم نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں، زمین بن چکی، آسمان بن چکے، سورج چاند ستارے سیارے کا نظام جاری ہو چکا، اب میں اس زمین میں ملوکیت کے لیے، سربراہی کے لیے، خلافت کے لیے، بادشاہت کے لیے اپنا نائب پیدا کرنے لگا ہوں۔ اعلان ہوا، کون پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رب کریم نے ان کی لائف کی کمپلیشن کے لیے، زندگی کی تکمیل کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور انہی کے بدن سے، ان کی پسلی سے اسے پیدا کیا۔ حضرت اماں حوا اولاد آدم نہیں ہے، کیونکہ اولاد کے لیے تو بیوی سے پیدا ہونا شرط ہے، یہاں اولاد نہیں ہے، جزو بدن تو ہے لیکن اولاد آدم نہیں ہے۔ اس دھرتی کی دوسرا بڑا انسانیت کا رتبہ
حضرت اما حوا کے سر پہ سجا، اللہ نے ان کی بیوی نے بنایا، نکاح ہو گیا، رب نے ان کے لیے جو رہائش گاہ رکھی ہے وہ جنت ہے، آپ جنت جائیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کوئی بین نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک و ٹوک نہیں ہے، جہاں جاؤ جیسے چاہو جو کھاؤ تمہاری مرضی۔ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، بات طے ہو گئی، جنت میں رہنے لگے۔ لیکن ایک وقت آیا، قرآن کریم کہتا ہے سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ بتاتی ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، جو وعدہ اللہ نے حضرت آدم سے لیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھول بیٹھے، وعدہ ذہن سے اتر گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادہ نہیں تھا، پوزیشن نہیں لی تھی، طے نہیں کیا تھا کہ یہاں جاؤں گا، بالاتفاق وہاں چلے گئے جہاں سے منع تھا، رب نے زمین پہ اتار دیا۔ حضرت آدم اور اما حوا علیہم السلام زمین پہ آئے، اسرائیلیات میں ہے 300 سال تک اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ بھول کی معافی دے دے، پر جواب نہ آیا۔ 300 سال۔ یہاں ایک رک کے کہوں، آپ کے دماغ میں شاید خیال آئے کہ بھول کی تو معافی نہیں ہوتی، معافی تو گناہ کی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی کیوں مانگی؟ یاد رکھیں یہ بھول امتی کی نہیں ہے، یہ بھول نبی کی ہے۔ نبی کی بھول اور ہے، امتی کی بھول اور ہے، اسی لیے وہاں معافی بنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی کے لیے الفاظ بولے، کتنے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کئی دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حضور کے فرمان میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہماری بھول سے درگزر نہ فرمایا، ہم تو دنیا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھول کی معافی دے دے۔ مانگ رہے ہیں، جواب نہیں۔ آؤ پھر جواب کیسے آیا؟ گجرات کے غیوروں توجہ رکھنا، حدیث پاک پڑھنے لگاؤ، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 کتاب تواریخ انبیاء، امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری روایت لائے ہیں اس شخصیت کی جس شخصیت کا کوڑا زمین پہ لگتا تھا تو مدینے کی زمین کا زلزلہ قیامت تک رک گیا ہے۔ روایت لائے ہیں اس عظیم مدبر وقت خلیفہ سے جس کی چادر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے لی تھی تو ہررا کی آگ جہاں سے نکلی تھی اسے وہیں پر بجھا اور پہنچا کے آئے تھے۔ یہ روایت ہے اس عظیم انسان کی جس انسان نے ساریت الجبل کا جملہ مسجد نبی کے منبر پہ بولا تھا، حضرت ساریہ بن زنیم تک یہ ہوائیں لے کر کوئی 800-900 کلومیٹر ہوائیں ان کی بات لے کر وہاں پہنچا گئی۔ یہ روایت ہے اس مدبر وقت حکمران خلیفہ راشد کی جس کے ایک خط پہ دریائے نیل 16 ہاتھ چلا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک کے ارد گرد بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے ہمیں کہا اے تیرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں اس دھرتی کا پہلا فرد آدم علیہ السلام ہے، ان نے بھول کی معافی مانگی، رب نے جواب نہیں دیا لیکن پھر جواب دیا تو بھول کی معافی بھی دے دی۔ تمہیں پتا ہے انہیں بھول کی معافی کیسے ملی تھی؟ حضرت عمر نے دست دعا دراز کر کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں گے تو پتا چلے گا حضرت آدم کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت پاک نے فرمایا حضرت آدم روز دعا مانگتے جواب نہ آتا، ایک دن دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی،
اے اللہ میں آپ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھول کی معافی مانگتا ہوں. آج تک جواب نہیں تھا، دعائیں جاری تھی. اب سوال ہوا، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ. اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ہم نے ابھی انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. میں نے بات چلائی تھی، دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے بندہ، سیرت شروع ہوتی ہے. عنوان ذہن میں رکھنا، دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے، جان پہچان شناسائی انٹروڈکشن تعارف شروع ہوتا ہے. لیکن پیدا نہ ہو تو کیا تعارف، پیدا نہ ہو کیا جان پہچان شناسائی، پیدا نہ ہو کیا حالات. یہاں پیدائش کی بات نہیں ہے، یہاں سب سے پہلے دھرتی کے انسان سے سوال ہو رہا ہے، کئی عرفت محمد ولم اخلقہ. حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ہم نے انہیں پیدا کر کے ابھی دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم کو رکھ کر جواب آیا. گجرات کے غیوروں امید مزید مضبوط ہوئی، عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ میں کیسے جانتا ہوں؟ ہاں میں یوں جانتا ہوں، جب آپ نے مجھے پیدا کیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، روح میرے اندر داخل کی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، روح آنے کے بعد میری سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میری نظر آپ کے عرش پہ گئی، آپ کے عرش کی کتابت پہ گئی، آپ کے عرش کی لکھائی پہ گئی. جب وہاں گئی تو میں نے دیکھا فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، آپ کی محبوب مخلوق کا نام آپ کے نام کے ساتھ تھا. فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، آپ کے عرش پہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرأيت على قوائم العرش مكتوبا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فظننت انه احب الخلق اليك، اللہ میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا کے جوڑ کے اکٹھا کر کے ایک ہی ترتیب میں لکھا گیا ہے، وہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے، محبوب مخلوق ہے، پیاری مخلوق ہے، جس کا نام آپ نے اپنے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا. یوم آیا سألت کو بحقی، اللہ میں نے اسی کا واسطہ دیا، بھول کی معافی تو عطا فرما دیجیے. آدم علیہ السلام کو جواب آیا، سنانے والے رسول اللہ ہے، ہمیں بتانے والے حضرت عمر ہے، ہمیں یہ لکھ کر بھیجنے والے امام حاکم ہے. 405 ہجری میں وفات ہے، آج 1446 ہجری ہے. 1000 سال سے زائد کا زمانہ ان کو بیت چکا ہے. 10 صدیاں اس کتاب کے حوالے پہ گزر چکی ہے. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی ڈائجسٹ اخبار، کوئی جنگ اخبار کا صفحہ، کوئی بقیہ کالم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اس نبی کی بات آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں جس نبی کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی. میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی بات سنی، حضور پاک فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یا آدم اے آدم میں نے تمہیں معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقت، حضور پاک کا آنا مقصود نہ ہوتا ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے. اس سے سمجھ آیا کہ حضور پاک علیہ السلام وہ ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں. آنے سے پہلے پیغمبر کے چرچے، آنے سے پہلے پیغمبر کے تذکرے، آنے سے پہلے پیغمبر کی باتیں، آنے سے پہلے پیغمبر کی یادیں، آنے سے پہلے عوام میں تعارف، آنے سے پہلے خواص میں تعارف، آنے سے پہلے زمین والے جانے، آنے سے پہلے آسمان والے جانے، آنے سے پہلے عرش پہ حضور پاک کے نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے. میرا پاک نبی وہ ہے جو اس دھرتی پہ آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے تعارف رکھتا ہے، اس دھرتی پہ ابھی آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے جان پہ دام رکھتا ہے، شناسائی رکھتا ہے، انٹروڈکشن رکھتا ہے. تو میں نے کہا دنیا میں جو آتا ہے آنے کے بعد پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ عام اصول ہے. میرا پاک نبی وہ ہے جو اس طرح نہیں ہے، آنے سے پہلے تعارف ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے.
تبھی تو کہتے ہیں ہمارے نبی سا کوئی نہیں، تبھی تو کہتے ہیں ہمارے نبی سا کوئی نہیں، تبھی تو کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، تبھی تو کہتے ہیں کہ اس جیسا خدا نے بنایا ہی نہیں، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا پاک نے جس سانچے سے محمد بنایا وہ سانچہ ہی توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور نہیں بنا۔ ہاں حضور پاک علیہ السلام بولے آنے سے پہلے ان کو کہا اس دھرتی پہ جس کو پہلے کہا گیا وہ اس دھرتی کا پہلا فرد ہے، جس کو پہلا کہا اللہ کا ہے، دوسرا کہا محمد رسول اللہ۔